الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جد امجد سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے اندر جان ڈالی، اور کسی بھی بے جان کو جاندار بنانا یہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ انسان کتنی ہی ترقی کر جائے اور سائنس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، لیکن وہ بے جان کو جاندار بنانے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ اور بھائی بڑی بڑی چیزیں تو دور رہی، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، پسو ہے، ان میں بھی جان نہیں ڈال سکتا، دوسروں کی تو بات رہی دور۔ یہ تخلیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے اندر تخلیق کی قدرت پائی جائے، اور جس میں تخلیق کی قدرت نہ ہو وہ ہرگز معبود بنائے جانے کے قابل نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا وہ ذات جو پیدا کر سکے اور جو پیدا نہ کر سکے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ نہ مخلوق خالق ہو سکتی ہے، نہ خالق مخلوق ہو سکتا ہے۔ دنیا والوں نے نہ جانے کس کس کے سامنے سر جھکا دیے،
کو معبود بنا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان کھول کے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کا نام تم جپتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ اگر یہ قدر سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو اللہ کی بنائی ہوئی مکھی کی طرح کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا بنانا تو دور رہا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان مکھی ان کا برسات چھین کے لے جانا چاہے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، ایسے بے بس ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کا پوجنے والا بھی بودا اور کمزور ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی بودے اور کمزور ہے۔ کیسا زبردست چیلنج دیا ہے، کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ عبادت تو بس اسی ذات کی ہو سکتی ہے جو خالق ہے، جو جان ڈالنے والا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جو فاطر السماوات والارض ہے، وہی ذات الہ ہے، وہی ذات اللہ ہے، وہی ذات ایسی ہے جس کے سامنے آدمی کو سر جھکانا چاہیے۔ اس اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، دنیا جہان کی مٹیوں سے گارا بنا کر پتلا بنا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ یہ ہماری قدرت کا مظہر ہے، ہماری صفات عالیہ کا نمونہ ہے، اس کے سامنے تم سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور فرشتوں کی شان یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا اور جسے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے تھے آسمانوں پر، اور جو بڑا عبادت گزار تھا، یہ فرشتوں میں بھی اس کی عبادت کا شعرا تھا، وہ اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کبر و غرور کا مظاہرہ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا
کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدے میں کیوں نہیں گیا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا بات ہوئی؟ تو نے سجدہ کیا کیوں نہیں؟ جب ہمارا آرڈر تھا تو نے مانا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی حجت کرنے لگا۔ قال انا خیر منک خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہ میں آدم سے اچھا ہوں، افضل ہوں، بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، اور آگ اوپر رہتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ میں ایسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، اکڑنے لگ گیا۔ حالانکہ اسے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے، اسے یہ دیکھنا تھا کہ سجدے کا حکم کون دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ مسجود کون ہے۔ عقل میں بات آئے نہ آئے، جب ہمارا مالک ہمیں آرڈر دے رہا ہے تو اب جھوٹ چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی بات شریعت کی ہے، جب شریعت کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو آپ اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے۔ عقل دوڑائے گا جو آدمی وہ شیطان کے طریقے پہ چلنے والا ہے، اور جو سر تسلیم خم کر دے گا وہ فرشتوں کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری دنیا کی عقلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اپنے حکم کو، اپنی مصلحت کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ یہ جو تھا ابلیس، یہ راندہ درگاہ ہو گیا اپنے کبر و غرور کی وجہ سے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، کہ زندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، اس کو ذلیل کر دیا کہ قیامت تک یہ لعنت کے دائرے میں ہر آدمی اس پہ پھٹکار کرتا ہے، پناہ چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی پھٹکار ہے۔ اب اس کے بعد اس نے تو اپنی مہلت لے لی، اور جب مہلت مل گئی تو کہنے لگا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنے پڑے، اب میں اس کا بدلہ اس کی اولاد سے لوں گا۔ اور جناب سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور انہیں اتنا گمراہ کروں گا کہ اکثر ان میں سے تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے۔ میں اپنی سی کوشش کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کر لے، جس سے جتنا تجھ سے ہو سکے۔ جو تیرے راستے پہ چلے گا ان سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تجھ سے جو ہو سکے کر۔ لیکن میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل پائے گا، وہ انشاءاللہ بچیں گے اور میری رحمت سے وہ فیضیاب ہوں گے، تیرے دام میں نہیں آ پائیں گے۔ یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ مطہرہ
اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا اور یہ کہا کہ تم دونوں میاں بیوی یہاں موج کرو، اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جو تمہارا جی چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کھاؤ پیو موج کرو، کوئی لمٹ نہیں ہے، کچھ نہیں، مگر یہ درخت جو ہے اس کے پاس مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں مت جانا، بقیہ کھاؤ پیو۔ اب جناب یہ جو ابلیس تھا اس نے کوئی تکا چلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈلوائی کہ یہ جو منع کیا گیا ہے نا درخت سے کھانے سے، اس میں ایک راز ہے۔ کیا راز ہے؟ کہ جو اسے کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور جو نہیں کھائے گا اسے کبھی نہ کبھی نکلنا پڑ جائے گا۔ اب بتائیے جنت میں جانے کے بعد کون نکلنا چاہے گا؟ کوئی چاہے گا جنت میں جا کے نکلنا؟ اس کے تو دل میں اگر شبہ بھی پیدا ہو گیا کہ جی کبھی نکلنا پڑے گا تو پریشان ہو جائے گا، اتنی اچھی جگہ سے کون باہر جائے، کہ پھر کیا ترکیب ہے یہاں رہنے کی، ہمیشہ اسے کھا لو، الٹی پٹی پڑھا دی۔ تو ان لوگوں نے اچھی نیت سے کھایا، کوئی بری نیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا منشا نہیں تھا ہرگز، بس یہ شوق تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا انتظام ہو جائے، اس لیے وہ درخت کھا لیا۔ جیسے ہی وہ درخت کھایا سارے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے جنتی سب اتر گئے، جلدی جلدی پتے لپیٹے، بے لباس نہیں رہے، یاد رکھیے گا۔ یہ پتے لپیٹنا دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چھپ کے رہے، چھپا کے رہے، دلیل ہے۔ اور جو چھپا کے نہ رہے، بے لباس رہے، وہ انسان ہونے کے باوجود جانوروں کی صف میں اللہ نے انسان کی فطرت میں لباس رکھا ہے، بے لباسی نہیں۔ بے لباسی تو جانوروں کا کام ہے، بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کا کوئی کپڑا ان کی طرف سے سلا ہوا نہیں ہو کہ بھائی بھینسوں نے مل کے بنا لیا ہو کپڑا، بکریوں نے فیکٹری لگا لی ہو اپنے کپڑے، تم پہنا دو تو بات الگ ہے۔ مگر انسانوں کی امتیازی شان یہ ہے، یہ بے لباس نہیں رہتا، کچھ نہیں تو پتے ہی لپیٹ لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت توبہ وبہ ہوئی، استغفار ہوا، معافی تلافی سب ہو گئی، اور اللہ کی حکمت ہی یہ تھی کہ ایسے ہی ہو۔ اس لیے آج کوئی یوں نہ کہے کہ جی ابا نے کیوں کھا لیا، نہ کھاتے تو ہم وہیں رہتے، موج کرتے، سیکری میں نہ ہوتے، وہیں رہتے، کوئی یوں نہ کہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابا جان سے پوچھ لیا
عالم ارواح میں ابا جان سے پوچھ لیا آدم علیہ السلام سے کہ جی آپ نے وہ پیڑ کھا لیا، سب مصیبت میں پڑ گئے تو وہاں. تو ابا جان نے پوچھا بیٹا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو بہت سالوں کے بعد پیدا ہوئے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ابا نے کھا لیا؟ کہ جی توریت میں لکھا، توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، اللہ کی کتاب. پوچھا کہ توریت کب لکھی گئی، تمہیں یہ بھی پتا ہے؟ کہ جی بتائیے. کہ جی تمہاری میری پیدائش سے یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے توریت لکھ دی گئی. میں تو 40 سال بعد پیدا ہوا، میرے بدن میں جان ڈالی گئی، تو جو بات اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دی تھی وہ اس کے خلاف کیسے ہو سکتی تھی؟ بیٹے صاحب، پیغمبر السلام کہتے ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام کی دلیل ایسی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جواب نہ بن سکا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی. کیوں حکمت تھی؟ اگر سب جنت ہی میں رہتے تو انہیں جنت کی قدر ہی نہ ہوتی. جنت کی کہتے ہیں بھائی یہی ہے، پیدا ہوئے تو موج ہو رہی ہے، رہ رہے ہیں تو موج، کیا پتا قدر تو یہاں سے جا کے ہوگی جنت. یہاں سے جو جا کے واپس جنت میں جائے گا اسے پتہ چلے گا جنت کیا چیز ہے. نہیں سمجھے؟ جو آبا و اجداد کے زمانے سے مالدار ہوتا ہے اسے مالداری کی قدر نہیں ہوتی، اور جس نے فقر و فاقے کا مزہ چکھا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازے تو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. بتاؤ ہے بات ایسی ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دیا اماں ابا کو. ہاں قلنا بکم منہا جميعا، جاؤ جاؤ دنیا میں جاؤ، زمین میں جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ کیا وہاں جا کر ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں جا کر کے ہماری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی آئے گی. یعنی تمہیں آزاد نہیں چھوڑا جائے گا کہ جیسے چاہے کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، موج مستی کرو، مزے اڑاؤ. یہ آزاد بنا کر ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم انسانوں سے تو آزاد ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم آزاد نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم 100% پابند ہیں. جیسے ایک مالک کا زر خرید غلام اپنے مالک کا پابند ہوتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ ہر انسان اپنے رب کا پابند ہے. کیونکہ مالک کو وہ پاور نہیں ہے جو ہمارے رب کو پاور حاصل ہے. یہاں ہمیں جو پیدا کیا گیا، بھیجا گیا، وہ من موجی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، خدا چاہی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
تو وہ واپس جنت میں چلا جائے گا، نہ اسے ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو واپس جسے جنت میں جانا ہے، جہاں سے ابا اماں آئے ہیں وہاں اگر واپس جانا ہے تو اس کا راستہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس دین پر 100% قائم رہیں۔ اس کے علاوہ جنت تک جانے کا کوئی راستہ نہیں، سب راستے پر۔ اب بتاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سبھی نے ہاتھ اٹھا دیے؟ بالکل اٹھانے چاہیے، مگر خالی ہاتھ اٹھانے سے جنت میں چلا جائے گا آدمی؟ پھر تو بہت آسان معاملہ ہو جائے، سبھی اٹھا دیں، غیر بھی اٹھا دیں، جنت میں جانے کو تو وہ بھی تیار ہے۔ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، بغیر شرط کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ دنیا میں تو چل جاتا ہے، ہائی فائی ہوٹل میں کوئی ملازم ہو، وہ نظریں بچا کے اپنے آدمی کو بھی لے جاتا ہے، ٹھہرا بھی دیتا ہے، اور بہت جگاڑ ہو جاتے ہیں، مگر جنت کی ہائی فائی سیکورٹی وہاں کوئی جا نہیں سکتا، پر بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ اکبر! جو بھی جنت میں جائے گا اسے پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر گزرنے والوں کی صفات الگ الگ ہوں گی۔ کچھ لوگ تو اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، سن جیسے پلک جھپکنے کے بغیر سن سے نکل گئے۔ یہ وی آئی پی لوگ ہوں جو ایمان اور اعمال صالحہ میں نمبر 1 درجے کے ہیں، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، راستہ بالکل کلیئر، چلے جاؤ، اور فرشتے ان کو سلوٹ کریں گے کہ چلو نکلو، وی آئی پی گاڑی آ رہی۔ کچھ تیز رفتار سواریوں کی طرح جائیں گے، اور جناب کچھ پیدل ہی نکلے، بچتے بچاتے نکل جائیں، اور وہاں پر جو ہے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، کلالی۔ تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو آنکڑے چھو لیں گے، مگر یہ پھر بھی تھوڑا بہت متاثر ہو کے نکل ہی جائیں گے کسی طرح۔ لیکن جو زیادہ گڑبڑ ہوں گے وہ آنکڑے انہیں چھوڑیں گے، پکڑ کے سیدھا نیچے، اور جہاں سے یہ پل صراط شروع ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ امانت اور رشتہ داری، امانت اور رحم، ان کو مجسم شکل میں کھڑا کر دیں کہ تم اپنا حساب لیتے ہو جاؤ۔ جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی وہ آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا، یہیں پکڑا جائے گا، اور جس نے رشتہ داری کو قطع کیا ہوگا، رشتہ داری کو توڑا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کو تلف کیا ہوگا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب
پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جو مشین ہے وہ بہت ہائی فائی ہے. ابھی آج کل ایئرپورٹوں پر ڈی جی یاترا کے نام سے ایک ایپ آ گیا ہے. موبائل میں آپ رکھیے اور اس کا بار کوڈ ڈالیے اپنے بورڈنگ پاس کا، تو آپ کا چہرہ آ جائے گا. آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں، وہ چہرہ دیکھو آگے بڑھو، اسکین ہو جائے گا چہرہ. تو جب انسان نے ایسی چیز بنا لی ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی سب پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا ٹکٹ ہے، کون سی سیٹ ہے، یہ آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے، رکنے کے قابل ہے کہ بڑھنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. امانت کے سامنے جیسے ہی آدمی آئے گا وہ چہرہ بتا دے گا اس نے کہاں خیانت کی. ادھر ہو جاؤ کنارے، لائن میں لو، پہلے حساب تو پھر جاؤ گے آگے. رشتہ داری قطع کی ہوگی اس کا اسکین ہو جائے گا. اور یہ بہت دور ہوگا جنت سے یہ پل صراط. اس سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. پھر جب یہ آگے سے گزر جائیں گے یہاں سے تو ایک نہر پڑے گی. اس نہر میں یہ سب جنت میں جانے والے غسل کر کے جائیں گے. اور جب غسل ہو جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں جو آپس میں بغض، اناد، حسد ہوگا سب صاف ہو جائے گا. بالکل صاف ستھرا دل لے کے پھر پہنچے. اور پھر وہاں جا کے بھی یہ نہیں ہے کہ بس دروازہ کھلا ملے، بھیڑ لگ جائے گی اور دروازے بند. جنت کے سب دروازے بند، بھیڑ لگ رہی. تو لوگ کہیں گے کہ جی یہاں آ گئے دروازے بند ہیں کیا ہو. تو انبیاء کے پاس جائیں گے کہ جی گھرواؤ، سب معذرت کر لیں. آخر میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ فرمائیں گے ہاں انا لہا انا لہا، میں کرتا ہوں. چنانچہ آپ جائیں گے مین گیٹ پر تو وہاں سیکورٹی والے پوچھیں گے کہ کون ہے. جواب ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں یہی آرڈر ملا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے. پہلے آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل ہو تو دروازہ کھلے گا. اس لیے کوئی یہ تصور اور خیال نہ جمائے کہ دنیا کی طرح ہم بھی ادھر ادھر سے ہو کے جنت میں پہنچ ہی جائیں گے. ریزرویشن دنیا میں کروانا پڑے گا. جس کا یہاں سے ریزرویشن کنفرم نہیں ہے وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. اور اس ریزرویشن کی شرطیں ہیں. بنیادی شرط ہے ایمان. بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کے بغیر کوئی جنت کا خواب نہ دیکھو. بہت سے غیر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی چلے جائیں گے. ہاں تم ہی کیوں جاؤ گے، ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ بھئی اس لیے نہیں کہ جنت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہیں ہیں. کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں لے جا سکتا. کوئی بڑا چھوٹے کو یا چھوٹا بڑا کو نہیں لے جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس ایمان. شرک والا جنت نہیں جا سکتا.
تو جس کے پاس ایمان ہے یہ تو طے ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا یہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا میں جلدی چلا جاؤں، بتاؤ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ لیکن جلدی جانے کے لیے شرطیں بھی ویسی پوری کرنی پڑیں گی، اعمال اعلی درجے کے ہوں، نام اعمال گناہوں سے پاک صاف ہو، نہ اللہ کا حق ہو نہ بندے کا حق ہو، صاف ستھری اچھی شاندار زندگی گزار کر دنیا سے گیا ہو، پہلی فرصت میں جنت میں چلے جائے۔ اور جس کے اعمال میں جتنی کمی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا وقفہ جنت میں جانے کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے پہلی فرصت میں اس سے توبہ کریں، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں، فضولیات سے لغویات سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اوقات کو ضائع کرنے کا عام معمول بن گیا ہے۔ موبائل کے فحش پروگرام اور لہو و لعب اور کھیل کود اسی میں لگے پڑے ہیں۔ راتوں رات اور دنوں دنوں زندگی کا اکثر حصہ ان باتوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ قیمتی لمحات گناہوں میں صرف ہو رہے ہیں۔ بتائیے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کھیلوں کا ایسا جنون ہے کہ کھیل دنیا میں کہیں ہو ٹینشن میں ہمیں۔ کرکٹ کے میچ ہونے لگے، ورلڈ کپ ہونے لگے، ایشین کپ ہونے لگے، فکر ہمیں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہاں کرتے ہیں کہ جو میدان میں کھیل رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، اس کی صحت بن رہی، جیت رہا ہے تو اس کو انعام مل رہا ہے، تو آمدنی ہو رہی، اور ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہمیں کیا مصیبت ہے کوئی ہارے کوئی جیتے؟ بتاؤ کیوں ٹینشن پالی؟ نہ نفع دنیا نہ دین، مگر پڑے کیا مرد کیا عورت کیا بڑے کیا جوان سب لگے۔ تبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم آخرت کے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ضروری دینی تعلیم سے کوئی بچہ محروم نہ رہے، بچی محروم نہ رہے، اس کی فکر کریں۔ دنیاوی تعلیم بھی کوئی منع نہیں ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں، مگر ماحول اچھا ہونا چاہیے۔
شریعت میں انگریزی سے کوئی ممانعت نہیں، حساب سے کوئی ممانعت نہیں، سائنس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر جس ماحول میں یہ پڑھائی ہو رہی ہے، شرکیہ ماحول ہے، کفریہ ماحول ہے، اس ماحول سے بچانا اپنے بچوں کو ضروری ہے، کیونکہ اگر ایمان ہی نہ رہے پڑھ کے کیا کرو گے؟ اس سے اچھا کوئی جاہل ہو۔ ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو مشن اسکول میں پڑھایا، ہندوؤں کے اسکول میں پڑھایا، اور وہ بچے وہاں جا کر ایمان کے اعتبار سے خالی ہو گئے، لعنت ہے ایسی پڑھائی پر 1000 مرتبہ، اس سے ایمان جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے۔ اللہ نے جن کو اسباب و وسائل دیے ہیں وہ اپنے ادارے قائم کریں۔ جب پڑھانے والے اپنے ہوں گے، پڑھانے والیاں اپنی ہوں گی، تو کم سے کم ایمان تو باقی رہے گا۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہیں ابھی بھی، ان کی بچی ایک مشن اسکول میں پڑھتی تھی، تو وہاں جو دعائیہ پروگرام شروع میں ہوتا ہے، اس میں وہ ان کی جو میم تھی وہ بچوں سے کہلوا رہی تھی، مائی فادر از یسوع، کیونکہ وہ فادر خدا کے معنی میں لیتے ہیں، اور یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ چھوٹی بچی تھی، اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ نوٹ مائی فادر از ڈاکٹر علاؤالدین، میرے فادر جو ہے، میرے فادر فلاں۔ وہ میم جلدی سے اسے ہٹا کے دوسری طرف لگے کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی، اس مارک کو وہیں دبا دیا۔ تو اس بچی کے گھر میں تو چونکہ دینی ماحول تھا، اس نے یہ بات کہہ دی، لیکن جو اور بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھے گی بتائیے؟ چھوٹا بچہ جو بسا اوقات ابھی دودھ بھی نہیں چھوٹتا اس کا، وہ ان نرسری اسکولوں میں جاتا ہے، غیروں کی گود میں پلتا ہے، اس کے ایمان کا کیا ضمانت دی جا سکتی ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے اداروں میں بچوں کو بھیجیں، اپنے ادارے خود قائم کریں، اور سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایمان کے بغیر واپسی جنت میں ناممکن ہے۔ جسے جنت میں جانا ہے ایمان اپنے ساتھ لینا پڑے گا، اور جتنی جلدی جانا ہے اتنے ہی اعمال اچھے کرنے پڑے، اس کے بغیر کوئی خواب نہ دیکھے۔ جو بھائی ہم فکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔